اسی دوران میری ملاقات میرے والدین سے بھی ہو گئی۔ میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا، مگر وہ جب تک زندہ رہے پیکر و وفا و اطاعت بن کر رہے۔ وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، مگر ایک ناگہانی حادثے نے انہیں مہلت نہ دی۔ تاہم رب کریم نے اپنے صالح بندوں کی لاج رکھی۔ مشیت الہی زندگی بھر ایک یتیم کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے۔ آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کی بنیادی سبب میرے والدین تھے، اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا۔ یوں میرے اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعارف بن گئی۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کرنے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرے ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی تھے۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئے تھے جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں خبر کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں سکتے۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے۔ پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، پر میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کو نائمہ کو گفٹ کروں۔ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعض شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں۔ میری بات ختم ہوئی تو بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، اور پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، اور پھر کئی ماہ بعد محل تیار ہوگا؟ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا، یہ یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ صالح اور میں سمندری جہاز جیسے کسی چیز پر سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا۔ بقول اس کے جنت میں جتنے خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا۔
جس کے عرش پر ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسے ہی تھا جیسا میں صالح کو بتا رہا تھا، بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ، جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے میدان اور ان سب کے درمیان ایک گھر، ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں، جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بنی ہوں، جس سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی، جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوں۔ یہ محل کئی منزل بلند ہو، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی صناعی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے۔ یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھی۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائننگ، رنگ و روپ، روشنی اور آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا۔ اس کے بعد وہ محل بنا دیا جو حسین تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصویر سے زیادہ دل فریب تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ۔ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی، آپ سے ملیں، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدر ناراضی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نائمہ صالح کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں تھا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا اور آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں۔ یہ کہتے ہی ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، نائمہ ایک دم بولی۔ صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے، اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھائی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو گے تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مڑا، 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں،
اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انوار، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بھائی بہنوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انوار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرائط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ۔ یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے وضعی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی۔ جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے، زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں، ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، یہ تیاریاں ہوں گی تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔